ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں، یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانی۔ معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے گا۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت ہی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار۔ ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے بار کرائیں گی۔ یہ احادیث اس میں موجود ہے۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔
جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کا کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور خبر کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس وقت پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل نے بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو ہے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو وہ آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت وانہم لمیتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا اے جبرائیل؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث، تو یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہ روایت آتی ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175 176 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خداداد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔
اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے اوپر سے ظلم کرنے والے تھے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے بتا دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن باعورہ تھا۔ تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود ہے۔ یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا ہے، میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ضرور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق آدم واقعات ظاہر کرتا۔ تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں جا۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں ہیں۔ بطن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا۔
اختیار اسے حاصل نہیں ہے. تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے. تو اس درجے تک بلعام بن باورہ پہنچ گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی. اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی. لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو کسی صاحب کا یا کسی نیم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہو. یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر. یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو. چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا ہے. دونوں جو حصے ہیں اس کے اندر انتہا کی. اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا ہے؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے. پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے. تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے. زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رات ٹپک گئی. یہ مثال دی ہے جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو. ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی ہے. اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہے. کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں. آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے. شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وکانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا. اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا. سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں آیا. اور کی جو بہترین رات ہو سکتی، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی اس میں اس کا وجود ہے. پھر غور کیجیے کیسے قائم ہوا. کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہو جائے. عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، کوئی لے دے کر معاملہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے. اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر ہو گیا. امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہی کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی. یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے. علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ 2 نسلیں کہتی ہیں.
شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے. اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا. اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا. اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں. باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں. نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں. اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے. اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے. وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر. وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید اب مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہیں ہی ہیں، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں.
یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھ دوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے. لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی.